لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں جامع المعقولات و منقولات، جامع شریعت و طریقت، امام اہل سنت، حامی سنت، ماہی بدعت، غیظ المنافقین، مہلک الوہابیین، معین الحق والدین، محسن الاسلام والمسلمین، سیف اللہ المسلول، حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 2 جمادی الثانی 1289 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 2 جمادی الثانی آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ہمارا موضوع ہے سیف اللہ المسلول اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر۔ یہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، ان کے تعلقات سیف اللہ المسلول سے کیسے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کی شاہی دربار میں سیف اللہ المسلول کی کیا عظمت و شان تھی، اس بیان میں ہم واضح کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر مشہور نام ہے۔ دہلی میں مغلیہ سلطنت کے سب سے آخری بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ آخری دم تک انگریزوں کے خلاف لڑنے والے بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ ہندوستان کے لیے اپنے خاندان، اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے والی ذات و شخصیت کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، سلطان ہوا کرتے تھے، مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ تھے، ان کی بارگاہ میں سیف اللہ المسلول کی کیا عظمت، کیا شان تھی، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے ذریعے شرک و بدعت کے مسائل مارز بحث میں آئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اہل سنت والجماعت رسومات اہل سنت پہ قائم تھی، اور اہل سنت والجماعت اور سنی لوگ الحمدللہ 1400 سال سے جو چیزیں چلی آ رہی تھی وہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب و غریب شخص اسماعیل دہلوی نام کا اٹھا، تقویۃ الایمان نام کی کتاب لکھا، اور اس کتاب میں برسہا برس سے اہل سنت میں جو رسومات رائج تھے اس کو غلط کہنا شروع کیا۔ اب اس کو جب غلط کہا جانا شروع ہوا نا تو ایک عجیب کشمکش دہلی میں پیدا ہو گئی، چونکہ یہ اسماعیل دہلوی دہلی کا تھا۔ دہلی میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی، علماء، عمراء، عوام سب میں ایک عجیب بے چینی تھی کہ آخر ان مسائل میں کون سی راہ اختیار کی جائے۔ اسماعیل دہلوی نے بھی اتنی شدت اختیار کی کہ اب تک جو لوگ ثواب سمجھ کر کے جو کام کیا کرتے تھے ان کاموں کو اچانک یہ بدبخت شرک کہنے لگا۔ ایک عجیب بے چینی دہلی میں تھی۔ جو امور اہل سنت صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے ان کو اب کچھ لوگ شرک اور بدعت قرار دے رہے ہیں۔ بالآخر یہ بحث ہوتے ہوتے لال قلعے تک جا پہنچی۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی کشمکش کا شکار ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر کے دماغ میں بھی عجیب و غریب خیال آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، کہاں جایا جائے، کس سے فتویٰ طلب کیا جائے، کن سے دلائل کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت کی جائے۔ آخرکار بہادر شاہ ظفر کے جو مشیر تھے، ان کو مشورہ دینے والے تھے، مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں کسی معتمد اور مستند عالم کی رائے جان لی جائے، وہ عالم جو بھی حکم فرمائے اس کو بے چوں چرا تسلیم کر لیا جائے۔ اس قضیے کے تصفیے کے لیے بہادر شاہ ظفر بادشاہ کی نگاہ انتخاب صرف حضور سیف اللہ المسلول پر پڑتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے مشیروں نے جب مشورہ دیا کہ کسی مستند عالم کی بارگاہ میں اس سلسلے میں حل طلب کیا جائے تو بہادر شاہ ظفر کی نظر جس شخصیت پر جا کر ٹکتی ہے وہ سیف اللہ المسلول رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات ہوتی ہے۔ بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ان مختلف فی مسائل جو اسماعیل دہلوی کے ذریعے اٹھائے گئے تھے ان مسائل کے سلسلے میں بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ نے سیف اللہ المسلول کی بارگاہ میں استفتاء پیش کیا۔ شاہی ایلچی یعنی فتویٰ لے جانے والا
وہ استفتاء لے کر بدایوں خانقاہ قادریہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس استفتاء کا تحقیقی جواب قلم بند فرمایا۔ سیف اللہ المسلول علیہ الرحمٰن نے بہادر شاہ ظفر کے جواب میں ایک مستند اور تحقیقی جواب قلم بند فرمایا۔ بعد میں آپ کا وہ فتویٰ شاہی حکم سے دہلی میں شائع کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے وقت کی نگاہ میں حضور سیف اللہ المسلول کی کیا علمی قدر و منزلت تھی۔ مولانا ضیاء القادری اس فتوے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس کی تصانیف مطبوعہ، مشہورہ اور غیر مطبوعہ کے علاوہ ایک فتویٰ ہے جس کو ہندوستان کے آخری اسلامی تاجدار خاتم السلاطین ہند حضرت ذل سبحانی سلالۂ دودھ مان تیموریہ خلاصہ خاندان مغلیہ سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ بادشاہ غازی جنت آشیانی نے دہلی سے بکمال حسن عقیدت آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے خدمت سیف اللہ المسلول میں بھیجا تھا۔ یہ استفتاء بارگاہ سلطانی سے نواب معلی القاب علاء الدولہ یمین الملک سید محی الدین خان بہادر استقامت جنگ خلف الصدق جناب اعظم الدولہ معین الملک محمد منیر خان بہادر بدایوں لے کر کے آئے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں شاہانہ آداب کے ساتھ خریطۂ سلطانی پیش کیا۔ آپ نے شاہی مہمان کو درویشانہ میزبانی کے ساتھ ٹھہرایا اور فوراً جواب استفتاء مرتب فرمایا۔ دہلی کے تمام اکابر علماء عالم نے تصحیح و تصدیق کی مہر کر دی۔ فرمان سلطانی سے یہ فتویٰ ماہ جمادی الثانی 1268 ہجری میں دارالخلافہ شاہجہان آباد محلہ زینب باڑی مطبع مفید الخلائق میں مطبوع ہوا۔ اکمل التاریخ جلد 2 صفحہ 153۔ صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا سید اسید الحق قادری اس استفتاء کی اہمیت اور اس کے ذریعے سے حضور سیف اللہ المسلول کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آج سے 150 سال پہلے کے غیر منقسم ہندوستان کا تصور کریں۔ معقول و منقول تصوف و روحانیت اور علم ظاہر و باطن کے ایسے ایسے اساطین نظر آئیں گے کہ رہتی دنیا تک زمانہ ان پر ناز کرے گا۔ بر صغیر کے علمی مرکز فرنگی محل کا شمس فضل و کمال دائرہ نصف کا فرنگی محل کا شمس فضل و کمال دائرہ نصف النہار پر تھا۔ خیر آبادی درسگاہ اپنے عہد شباب میں تھی۔ دارالخلافت دہلی میں تو اہل فضل و کمال کی ایسی انجمن آباد تھی کہ پھر چشم فلک نے اس کے بعد اہل علم و فن کا ایسا اجتماع کبھی نہ دیکھا۔ مولانا عبد الوالی فرنگی محلی، مفتی نعمت اللہ فرنگی محلی، مولانا ولی اللہ فرنگی محلی اور مولانا عبد الحلیم فرنگی محلی خانوادہ فرنگی محلی کی علمی وراثت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ استاذ مطلق علامہ فضل خیر آبادی اپنے پورے علمی جاہ و جلال کے ساتھ رونق افروز تھے۔ مولانا حیدر علی فیض آبادی مصنف منتہی الکلام، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اپنے علمی فیضان سے زمانے کو سیراب کر رہے تھے۔ دہلی میں مفتی صدر الدین آزردہ صدر الصدور دہلی انجمن علم و ادب کی شمع فروزاں تھے، اور خود شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ دہلوی مدرسہ رحیمیہ کے مسند درس پر جلوہ افروز تھے اور علم و فن کے دریا بہا رہے تھے۔ خدا نخواستہ ان اساتین علم و فن کی تنقیص یا تخفیف مقصود نہیں ہے، مگر قابل توجہ بات یہ ہے کہ مختلف فی اور متنازع مسائل میں جب حکم شرعی معلوم کرنا ہوا تو بادشاہ وقت کی نگاہ نے کسی ایسی شخصیت کی تلاش کی ہوگی جو علم و تحقیق کی گہرائی کے ساتھ ساتھ علماء اور عوام دونوں میں یکساں طور پر پایۂ اعتبار و استناد رکھتی ہو، تاکہ اس کی رائے اس سلسلے میں قول فیصل قرار پائے۔ اس کے لیے پورے ہندوستان میں طواف کرنے کے بعد بادشاہ وقت کی نگاہ انتخاب ایک ایسی شخصیت پر جا کر ٹھہرتی ہے جو مسند درس اور بوریہ فکر دونوں کو بیک وقت زینت بخش رہی تھی۔ یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر بادشاہ اس ذات میں اپنے مطلوبہ تمام اوصاف نہ دیکھ لیتا تو نواب استقامت جنگ کو ہرگز آپ کی بارگاہ میں استفتاء لے کر نہ بھیجتا۔ اس پہلو سے اگر اس فتوے کو دیکھا جائے تو اس حقیقت کا ادراک زیادہ مشکل نہیں کہ اپنے معاصر علماء میں، اپنے ہم اثر ہم زمانہ علماء میں سیف اللہ المسلول کس بلند رتبہ اور ممتاز مقام کے حامل تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ غور کیجئے کیا شان تھی سیف اللہ المسلول کی۔ اتنے بڑی بڑی شخصیات جب ہندوستان کی سرزمین پر، خود دہلی کی سرزمین پر جہاں بادشاہ بہادر شاہ ظفر تشریف فرما ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے،
لیکن جب اس مختلف فی مسئلہ پر ان کو استفتاء طلب کرنا ہوا، فتویٰ حاصل کرنا ہوا، تو ان کی نظر ٹھہری جا کر سیف اللہ المسلول کی ذات پر۔ یہ شان ہے حضرت کی الحمدللہ، بڑی عظمت و شان ہے۔ اللہ کریم ان کے مزار پر خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ 2 جمادی الثانی آپ کے عرس کی تاریخ ہے، خوب عقیدت کے نذرانے پیش کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔